بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچ اور فکر کے نئے زاویے، نئے انداز، اسلامی نظام صحت کے ساتھ ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ناظرین ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے نظام صحت پہ۔ اللہ کا نظام صحت کیا ہے؟ یہ وہ نظام صحت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سورہ روم کی آیت نمبر 30 یعنی چیپٹر 30 ورس 30 اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو اپنی فطرت یعنی قانون فطرت پر پیدا کیا اور اس کو سیدھا راستہ، دین، زندگی کرنے کا طریقہ، سسٹم اور وے آف لائف دیا، اسی کو اختیار کیے رہو۔ اللہ کی مخلوق میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت لوگ نہیں جانتے۔ تو جو نہیں جانتے ان تک ہم یہ بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بات سن کر عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور یہ دین اور اس کی تبلیغ کا کام بھی ہے۔ آپ بھی یہ بات دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ہمارے پیج کو لائک کر سکتے ہیں۔ آپ اس بات کو کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ دوسروں کو شیئر کر سکتے ہیں، سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو گھنٹی کا نشان آپ کے سامنے بنا ہوا ہے اس کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ کی بات ہے، اللہ کا نظام صحت ہے، دوسروں تک ہمیں پہنچانا چاہیے، دوسروں کو شیئر کرنا چاہیے یہ بات، تاکہ اس سے دوسرے بھی بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں۔ اب ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 چیزوں کی اللہ نے قسم اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ والتین اور انجیر کی قسم، اور زیتون کی قسم، اور طور سینہ کی قسم، اور بلد الامین، امن والے شہر بلد مکہ کا پرانا نام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بلد مکہ کی قسم۔ پھر اللہ نے آگے 4 چیزوں کی قسم اٹھا کر اللہ نے قسم کیوں اٹھائی؟ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو احسن و تقویم تخلیق کیا، یہ ہمارا شاہکار ہے۔ پھر یہ بیمار کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اپنی فطرت سے دوری کی طرف جاتا ہے، یہ ان باتوں پر عمل نہیں کرتا جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہیں کہ حفظان صحت اور کم خوری کے اصول کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ بھر کر نہ کھاؤ اور کھانے پر کھانا نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہی مرض بیماری کا سبب ہے، اور ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، اس بات کو، نعوذ باللہ، اور ہم اس حدیث کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ اللے تللے کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو پھر ہم دیکھ لیں کہ ہم جتنا زیادہ کھاتے ہیں، بار بار کھاتے ہیں، اوور ایٹنگ کرتے ہیں، تو بیماریوں کی طرف جاتے ہیں۔ پھر پرتکلف دعوتیں ہیں، بوفے سسٹم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر 1 سالن، پھر آپ نے فرمایا 2 سالن اور 3 سالن، یعنی آپ نے 1 سے 2، 2 سے 3 مختلف ڈشوں کی بات کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اسراف۔ لیکن ہم دیکھیں گھر میں 4 6 کھانے بناتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی ہوٹلوں میں دعوت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بوفے پہ بلایا تھا، اس دوست نے ہمیں 35 کھانے پکے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے تو منع فرمایا، آپ نے فرمایا 3 کے بعد اسراف۔ اسراف کیا ہے؟ یعنی اللہ کو جو پسند نہیں ہے، انتہائی ناپسند ہے وہ، اور ہم یہاں پہ مختلف قسم کے کھانے کھاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جو 1 2 3 مختلف ڈشز یا سالنز کی جو اجازت فرمائی، آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ دیکھیے گا کہ یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کلیش نہ کرتی ہوں، ایگریویٹ نہ کرتی ہوں، مطابقت نہ رکھتی ہوں، یعنی اس طریقے سے وہ اگر 2 3 کھانے کبھی بنانے بھی پڑ جائیں۔ کھانے میں جلدی نہ کریں، ہم یہاں پہ جلدی کھاتے ہیں، کہیں شادی بیاہ جلسہ جلوس پہ کہیں چلے جائیں، آپ اندازہ کریں لوگ کیسے کھاتے ہیں، اس قدر تیزی سے کھاتے ہیں، اندر پھینکتے ہیں، باقی کام معدہ ہی کرے گا، پھر ہم کھاتے بھی بہت زیادہ، یہاں تک بھر جاتا ہے۔ تو کھانے میں جلدی نہ کریں، آپ نے فرمایا کھانا بیٹھ کر، جوتے اتار کر، اور سکون کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے، مزہ لیتے ہوئے اس کے ساتھ کھائیں۔ لیکن ہم ان سے بے خبر ہیں، ان چیزوں سے، اسی لیے بیمار ہوتے ہیں، اسی لیے معدہ خراب ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نہ کھائیں، کہ کھڑے ہو کر کھانا سختی سے منع فرمایا۔ کھانے اور پینے کی چیزیں جو بھی ہیں وہ بیٹھ کر، اور بیٹھ کر بھی کھانے کا طریقہ کیا بتایا کہ آپ اپنا سیدھی ٹانگ کا جو گھٹنا ہے وہ کھڑا کریں، الٹی ٹانگ جو ہے وہ اس کو فولڈ کریں جیسے عطیات کی شکل میں ہو، اور بیٹھ کر سکون سے جو ہے وہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، ہم وہ بھی نہیں کھاتے۔ پھر آپ سے فرمایا کہ زیادہ گرم کھانا نہ کھائیں، ہم بہت زیادہ گرم چیزیں کھاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں روٹی لیندی آئے، سالن بھی گرم ہوئے، تو پانی وہ اسی کرنے یخ ٹھنڈا ہوئے، تو پھر ہم معدے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟
معدے میں خرابیاں آئیں گی اور مسائل پیدا ہوں گے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ کھانے سے منع فرمایا، جیسے مثال کے طور پہ چاول ہے، چاولوں پر دہی ڈال کر کھانا انتہائی مضر صحت ہے۔ دہی کے ساتھ مولی، کھیرا، بند گوبھی یا پیاز یا ٹماٹر دہی کے ساتھ کھانا انتہائی حماقت ہے، اور ہم یہ ساری چیزیں دہی کے اندر کاٹ کر اس کا رائتہ بناتے ہیں، اس کو مضر صحت کر لیتے ہیں، اور پھر اس رائتے کو چاولوں کے اوپر ڈال کر اور ایسا زہر پیدا کرتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں، پھر بیماریاں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا۔ تو ان باتوں پہ عمل کیجئے، خوراک بیٹھ کر سکون کے ساتھ جو طریقے آپ کو بتائے اس پہ اگر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور بھوک رکھ کر کھائیں، تھوڑا کھائیں تاکہ ہضم ہو، خوراک جزو بدن بنے اور آپ کی اچھی صحت کی ضامن ہو، نہ کہ آپ کھا کھا کے معدہ بھی بھر لیں اور خوراک گلے تک لے آئیں اور پھر اس کے بعد ہم ڈکار کے لیے کولڈ ڈرنک پینے کی کوشش کریں، تو پھر بیماریوں سے اور گردے فیل ہونے سے اور معدے اور ایچ پیلوری اور ہیپاٹائٹس اور کئی سارے بگاڑ سے ہمیں پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ ڈاکٹر جمیل مہروی کو اجازت دیجیے۔ ہاں، ایک بات جانے سے پہلے ایک بات، پیج کو لائک کیجئے، اس کو ویڈیو کو دوسروں کو شیئر کیجئے، اور جو گھنٹی کا نشان ہے اس پہ بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو بھی آپ تک بغیر کسی سٹرگل کے آپ تک پہنچتی رہے، اور یہ شیئرز دوسروں کو بھی کیجئے۔ مدینہ اسلامی ریاست وہ پہلی ریاست جس کے اندر بیماریوں کا کچھ بھی نہیں، کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا۔ ہم نے یہ دوسری اسلامی ریاست ہے پاکستان، ہم نے اس سے بیماریوں کو باہر نکالنا ہے اس اسلامی ریاست کی طرح جس میں بیماریوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ سنیں خود عمل کریں، اپنی فیملی کو عمل کروائیے اور دوسروں کو یہ باتیں شیئر کریں تاکہ یہ پورا گھر پاکستان ہم سب کا ہے، یہ بیماریوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔